السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 90 سے 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلا قاتلوکم فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم وألقوا الیکم السلم فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنیٰ ہیں جو ایسی قوم سے جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا وہ بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ جی، البتہ اس حکم قتل سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ اتنی مدت تک مسلمانوں سے جنگ نہ کریں گے، تو ان کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے دوران کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا۔ یا ایسے منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو فی الحقیقت غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں، نہ وہ اپنی قوم سے تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑنا چاہتے ہیں، خواہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر آ ہی گئے ہوں، مگر مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے دل میں تنگی محسوس کر رہے ہوں، جیسے میدان بدر میں مشرکین کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی ہاشم کے کئی لوگ آ تو گئے تھے مگر لڑائی کے وقت علیحدہ رہے۔ اگر ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے دل برداشتہ نہ ہوتے اور کفار کا ساتھ دے کر ان کی قوت بڑھاتے تو ممکن ہے یہی لوگ تم پر غالب آ جاتے۔ لہذا جو منافقین یا دوسرے لوگ امن پسند ہیں، لڑائی سے گریز کرتے ہیں، تمہاری راہ میں حائل بھی نہیں ہوتے یا صلح کرنے پر آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں سے تمہیں تعارض نہ کرنا چاہیے۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم فخذوہم واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ پھر آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں گرفتار کرو اور قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ جی، ایسے منافق بدترین قسم کے منافق ہیں جو ڈنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹیں اور جب داؤ لگ جائے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ ان کی امن پسندی کی 3 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوسرے یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، اور تیسرے یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اور اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نیت میں فتور ہے اور وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے سب سے پہلے انہیں قتل کر کے ختم کرو، دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔